السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذل حیدر اور ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ آج میرے پاس دو خبریں ہیں جن کا تعلق تو پاکستان سے ہے، لیکن خبریں ہیں بارڈر پار ملک سے باہر کی۔ پہلی خبر ہے دہشت گردی کے حوالے سے ایک ای میل موصول ہوئی ہے بھارت سے۔ یہ بھارت کی خبر ہے۔ بھارت کو احمد آباد علاقہ ہے، احمد آباد، وہاں پہ ایک اسٹیڈیم ہے، مودی اسٹیڈیم۔ وہاں کی پولیس کو ایک ای میل موصول ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ ورلڈ کپ کو جو میچز ہو رہے ہیں ورلڈ کپ کے، وہاں پہ اس کو روکنے کے لیے کہا گیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ آئندہ چند گھنٹوں میں مودی اسٹیڈیم کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیں گے۔ یہ دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہوگا اگر خدا نہ کرے یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور انہوں نے 500 کروڑ روپے کی بھی ڈیمانڈ کی ہے، اور ایک ٹیررسٹ ہے جو ان کے رہنما ہیں ان کو چھوڑنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اگر یہ دھماکہ ہوتا ہے تو اس سے پاکستانی ٹیم جو کہ وہاں پہ موجود ہے ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ ورلڈ کپ روکنے کی سازش کی گئی ہے، کوشش کی گئی ہے، اور مودی اسٹیڈیم جو کہ احمد آباد مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے۔ احمد آباد کا علاقہ جو ہے وہ مسلمانوں کو، اس کو منی پاکستان بھی کہتے ہیں، وہاں پہ یہ اسٹیڈیم واقع ہے، اور اس کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ ای میل موصول ہوئی ہے جس کے بعد جو ہے سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ وہاں پر تمام جو وہ شائقین جو کہ میچ دیکھنا چاہتے ہیں، میچ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی تلاشی بھی لی جا رہی ہے۔ جو جن کو ٹکٹیں فروخت کی گئی ہیں ان کو بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نہ کرے یہ واقعہ ہوتا ہے تو یہ بڑی انٹرنیشنل خبر بنے گی، اور اس سے پاکستان جو ہے وہ کافی متاثر ہو سکتا ہے۔ دوسری خبر ہے اسرائیل سے۔ اسرائیل پہ حملہ ہوا ہے، حماس نے اس کی ذمہ داری قبول کری ہے، اور کئی جنگجو جو ہیں، کئی شدت پسند وہاں پہ پہنچے ہیں، کئی مجاہدین جو ہیں وہاں پر انہوں نے حملہ کیا ہے۔ 20 منٹ میں 5000 راکٹ فائر کیے گئے ہیں اور وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، جس کے بعد جو حماس کی اعلیٰ قیادت ہے انہوں نے اسماعیل ہانیہ ایک جگہ ہے وہاں پر سجدہ شکر ادا کیا ہے، اور اب تک جو ہے وہاں پہ جنگ جاری ہے۔ اس جنگ کے اثرات کیا ہوں گے؟ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جنگ کے بعد اب تک جو موجودہ صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ حملہ کیا گیا ہے اور کئی 100 مجاہدین جو ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں۔ حماس سے جن کا تعلق تھا، وابستہ تھے، وہ وہاں پہ موجود ہیں، موٹر سائیکلوں پہ ہیں، ڈبل کیبن گاڑیوں پہ ہیں، پیدل ہیں، اور انہوں نے کئی علاقے خالی کرا لیے اور غزہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کا علاقہ بھی خالی کرا لیا گیا ہے۔ وہاں پہ سائرن بجا دیے گئے ہیں، جنگ کا اعلان کر دیا گیا، اور تمام یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، جبکہ ایک آبادی جو کہ مسجد اقصیٰ کے قریب واقع ہے، وہاں سے ان کا، یہودیوں کا اور اسرائیلیوں کا انحلال شروع ہو گیا ہے۔ وہاں سے وہ لوگ جا رہے ہیں، وہاں سے باہر نکل رہے ہیں، اور جو محفوظ مقام ہے وہاں انہوں نے جو ہے نقل مکانی شروع کر دی ہے، اور مختلف علاقوں سے بم دھماکوں کی فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب اس کے بعد فوری طور پہ جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں اور جو اعلیٰ قیادت ہے، انہوں نے ملٹری اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ ایک اجلاس جاری ہے جس کے فوراً بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ اٹیکنگ پوزیشن میں کہاں سے آتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جس سے پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی بھارت سے کہ اگر وہاں پہ دھماکہ ہوتا ہے، اسٹیڈیم کو اڑا دیا جاتا ہے، دوسری جانب اسرائیل، تو یقیناً یہ وہ اثرات ہیں کہ ایک عالمی جنگ کا خطرہ لاحق ہے، ایک عالمی جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ جیسی جنگ ہوگی تو امریکہ جو ہے وہ مختلف ملکوں سے اسرائیل کی حمایت میں بیان دینے کے لیے کہے گا، اور یہ الزام آپ دیکھیے گا آئندہ چند گھنٹوں میں جو الزام سامنے آئے گا وہ ایران پہ آئے گا کہ یہ حملہ جو ہے وہ ایران نے کرایا ہے۔ حماس جو کہ ایک عسکری تنظیم ہے اور کافی عرصے سے اسرائیل میں جنگ بندی کے معاہدے پہ عمل درآمد بھی کری تھی، اچانک یہ واقعہ پیش آیا۔ 5000 راکٹ کے بیک وقت آوازیں سنی گئیں، اور اس کے بعد حماس کے مجاہدین نے انٹری کری اور وہ اندر داخل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کئی علاقوں پہ قبضہ کر لیا۔ کئی اسرائیلی یہودی فوجی جو ہیں وہ ان کے قبضے میں آ گئے ہیں، ان کو یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حماس کے جو مین رہنما ہیں جو کہ گرفتار ہیں ان کو فوری طور پہ چھوڑا جائے، مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کی مسجد ہے اس کو فوری طور پہ خالی کیا جائے، اور اس کے اطراف کے جتنے علاقے ہیں وہاں سے یہودیوں کو کہا ہے کہ وہ فوری طور پہ یہ علاقہ چھوڑ دیں۔ ایران پہ اگر الزام لگتا ہے اور دیگر مسلم ممالک سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جو ہے وہ بیان دیں، اسی طرح اگر جس میں پاکستان ہے، سعودیہ ہے، ٹرکی ہے، مختلف مسلمان ممالک ہیں جو کہ نہیں چاہیں گے کہ وہ حماس کے خلاف بیان دیں، کیونکہ یہودیوں کے لیے، کیونکہ سعودیہ میں ابھی کچھ نرم گوشہ ہے، کیونکہ سعودیہ میں ایک آبادی بھی بن رہی ہے یہودیوں کی، تو شاید
پاسبل ہے کہ سعودی عرب جو ہے اسرائیل کی حمایت میں اور حماس کی مخالفت میں بیان دے، لیکن ایران ہے، ترکی ہے، ملیشیا ہے، یہ بیان نہیں دیں گے ایران کے خلاف۔ لیکن پاکستان کے لیے ایک مشکل کھڑی ہوگی، کیونکہ پاکستان کی جو اندرونی حالات ہیں پاکستان کے، خاص طور پہ IMF کی جو شرائط ہیں اس حوالے سے، یا اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کی حمایت کرنا پاکستان کے لیے ایک مشکل ہوگا، کیونکہ پھر اندرونی طور پہ بھی پاکستان کو ایک مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ بیشتر یہاں پہ جو لوگ ہیں، یہاں پہ جو تنظیمیں ہیں، خاص طور پہ مذہبی تنظیمیں ہیں، جو لوگ ہیں یہاں کے، وہ حماس کی حمایت کرتے ہیں، وہ حماس کی فیور میں ہیں، اسرائیل کے مخالف ہیں اور اسرائیل کو پسند نہیں کرتے۔ تو پاکستان حکومت کے لیے اسرائیل کی فیور میں بیان دینا ایک بہت مشکل ہوگا۔ اگر وہ بیان نہیں دیتی ہے تو آگے جو IMF کے معاہدے ہیں، جو پاکستان قرضہ لیتا ہے، جو پاکستان امداد لیتا ہے، اس کی رکنے کا خدشہ ہے، اور پاکستان کے لیے اکانومی ایک بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جنگ کا جو ابھی شروع ہے، اور کئی اس میں درجنوں علاقوں میں ابھی بھی فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں، خاص طور پہ جو مسجد اقصی کے قریب ہیں، تو یہ جنگ کتنے عرصے جاری رہے گی، کون کون سے ملک جو ہیں اس کی حمایت کرتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہی ہمیں بتائے گا۔ لیکن مسلم ممالک کے لیے ایک بہت بڑی مشکل یہ ہوگی کہ اگر امریکہ اور UN کی جانب سے اس حملے کی مذمت، اس حملے کے بارے میں کہا گیا کہ آپ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ بیان دیں، تو وہ بہت سے مسلم ملک کے لیے یہ بیان دینا ممکن نہیں ہوگا۔ حماس کے خلاف بیان دینا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ حماس کے ساتھ کئی اور حزب اللہ ہے اور دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ مل کے یہ جنگ لڑ رہی ہیں اسرائیل کے خلاف، جس میں حسن نصر اللہ جو کہ حزب اللہ کے وہ ہیں اعلیٰ قیادت ہے، جن کی حزب اللہ اور وہ حزب اللہ کے کرتے دھرتے ہیں، وہ بھی حماس کے ساتھ مل کے اس جہاد میں شریک ہیں اور یہ کارروائیاں جاری ہیں۔ تو بہت سے مسلم ملکوں کے لیے مشکل ہوگا، اور پاکستان کے لیے خاص طور پہ یہ ایک بڑی مشکل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان جو کہ پہلے ہی اکانومی صورتحال کو فیس کر رہا ہے، اندرونی پالیٹکس کو فیس کر رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس طرح کی سیاست میں آنا اور اس طرح سیاسی بیان دینا پاکستان حکومت کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہونے والی ہے۔ مہنگائی کا جن جو ہے وہ پاکستان کے جو رہنے والے ہیں، جو پاکستان کے رہائشی ہیں، شہری ہیں، وہ پہلے ہی فیس کر رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ جو جنگی سائرن بجائے گئے ہیں وہاں پر اسرائیل میں، اور جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، فائرنگ کا سلسلہ ہے، کئی فوجی کی ہلاکت کی بھی اطلاعات ہیں اسرائیل کے۔ اسی طرح مجاہدین نے کئی جو ہے وہ فوجیوں کو یرغمال بنا لیا ہے، اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ اجلاس، جو ملٹری اجلاس اسرائیل میں جاری ہے یہودیوں کا، ان کے وزیر اعظم اور صدر کی زیر صدارت، اس کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ لیکن جو مین مسئلہ ہے وہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کس کی حمایت کرے گا۔ اگر وہ اسرائیل کی مخالفت بیان نہیں دیتا ہے تو آنے والا IMF کا جو معاہدہ ہے پاکستان کی امداد بند ہو سکتی ہے، اور پاکستان کے لیے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو۔